دور حاضر میں سر اٹھانے والے سلگتے مسائل اور نت نئے فتنوں کے سدباب کے لیے سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم میں جماعت اہل سنت برطانیہ کے نمائندہ علماء و مشائخ کا مشاورتی اجلاس استاذ العلماء امیر جماعت اہل سنت برطانیہ مفتی رسول بخش سعیدی کی زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہوا۔ صدارت پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری سجادہ نشین حضرت سخی سلطان باہو نے کی۔ اس موقع پر ساؤتھ پورٹ میں کم سن بچیوں کے قتل عام اور اقدام قتل کے حالیہ افسوسناک واقعہ پر اظہار تعزیت اور مقامی مسجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس موقع پر علامہ غلام ربانی افغانی، علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی، الشیخ مصباح المالک لکمانوی، علامہ شاہ جہان مدنی، علامہ محمد حنیف حسنی، بیرسٹر رشید مرزا، ڈاکٹر مشرف حسین الازہری، مفتی یار محمد قادری اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں ہونے والے دلخراش واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انتہا پسندی، دہشت گردی، تعصب اور نفرت کے خلاف اتحاد و اتفاق کے ساتھ مشترکہ آواز بلند کرنا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عقائد اسلام میں بعض افراد کی طرف سے غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ کے متفقہ عقائد سے انحراف کیا جا رہا ہے، جس کے سبب نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام حضرت سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم میں علماء و مشائخ کا ایک نمائندہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ساؤتھ پورٹ میں حالیہ جہاں واقعے کی شدید مذمت کی گئی، وہاں اس واقعے کی آڑ میں مسجد پر حملے کی بھی شدید مذمت کی گئی اور اس کے خلاف قرارداد مذمت منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں امت مسلمہ جن مسائل کا اور مصائب کا شکار ہے، افتراق و انتشار کے بجائے جس وحدت کی ضرورت ہے، اس وحدت کے لیے علماء و مشائخ نے ایک متفقہ لائحہ عمل آج ترتیب دیا اور اسے منظور کیا، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم عملی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اس اجلاس کے اندر بالخصوص برطانیہ کے اندر مسلمانوں کو درپیش جو چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ اس وقت دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی اور اہل سنت و جماعت کی اور اکابرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو صحیح راستے پر گائیڈ کریں، تاکہ یہ جو حالات اس وقت پوری ورلڈ کے اوپر ہیں، ان کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کی مختلف تجاویز کو لیا گیا، ان کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اعلامیہ کے اندر ان ایجنڈے کے جو پوائنٹ تھے ان کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ اور دنیا بھر کو جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی کس طرح رہنمائی کرنی چاہیے، اکابرین جماعت اہل سنت برطانیہ نے اس کے اوپر لائحہ عمل ترتیب دیا۔ آج علماء اہل سنت کا بہت بڑا عظیم الشان یہ اجلاس تھا، ایک مشاورتی، جب آپس میں ایک مشورہ کیا ہے، وہ جو مسلمانوں پر جو مسائل آئے ہوئے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ساؤتھ پورٹ کا یہ جو مسئلہ ہے، ہم ایک تو اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ جتنا بھی علماء اہل سنت ہیں ہم مل کر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جو جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے وہ ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے دو راستے ہیں، ایک اہل بیت ہے اور دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دونوں کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا فائز عیسیٰ صاحب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور قادیانیوں کی جو جس طرح سے یہ بنے ہیں اس پر ریسرچ کریں کہ یہ بنے کیسے ہیں۔ جب آپ وہ ریسرچ کر لیں گے تو پھر آپ اس قسم کے بیان نہیں دیں گے۔ تو پلیز ہمارے دین کو اسی طرح رہنے دیں جیسے قرآن نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس مشاورتی اجلاس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا
کہ اہل اسلام کو ایک لائے عمل پر متفق کیا جائے اور عقائد اسلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کی توحید تک پہنچتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی اہل بیت اور صحابہ کرام سے جو ہماری محبتیں ہیں، ان پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اور خاص کر قادیانیت اس وقت جس طرح پاکستان میں پر پرزے نکال رہی ہے اور انتشار کی ایک بہت بڑی لہر پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے عالم اسلام متحد ہو اور وہ تمام سازشیں دم توڑ جائیں جو اسلام کے عنوان کو داغدار کریں۔ بڑا افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اور جو ہمارے سیکیورٹی لیبس ہیں، سب سے پہلے میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ جب اتنی شخصیات جمع ہو رہی ہوں تو ان کے لیے سیکیورٹی کا فل پروف انتظام ہونا چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے اس غزہ اور لبنان اور اسرائیل کے اندر دشمنان اسلام کو جو نقصانات پہنچائے، اب ان کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توصیف و توقیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت برطانیہ کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا، جسے اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر مقامی سیاسی، سماجی، مذہبی و کاروباری شخصیات، چیئرمین نور فاؤنڈیشن برطانیہ نائب حسین مغل، حاجی منیر عاصم، حاجی محمد شبیر حسین، اشتیاق احمد، سلطان بلال قادری سروری اور دیگر بھی موجود تھے۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔